السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تنے تنہا اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا و دستگیر، عزت و ذلت کا مالک، ہمارے بیڑے پار لگانے والا، ہمارا غریب نواز، ہمارا داتا، ہمارا مشکل کشا، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک، نہ ہی اس کی صفات العلا کے اندر اس کا کوئی شریک، اور نہ ہی اس کے اسماء و حسنہ کے اندر اس کا کوئی شریک ہے۔ مختصر حمد کے بعد ان گنت و بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام کائنات، خاتم النبیین، نبیوں و رسولوں کے تاج، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بھائیو، ہمارا موضوع ہے دعا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے دعا ہے کیا، پھر اس کے بعد ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کرنی کیسے ہے، دعا کرنی کس کے لیے ہے، دعا کرنی کس سے ہے، کس وقت کس طرح کرنی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں دعا کے لیے، یہ ضروری ہیں۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے دعا ہے کیا۔ دعا کہا جاتا ہے مانگنے کو، پکارنے کو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں، یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ سے سوال کرے میں کہاں پہ ہوں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں آپ کے بڑا ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟
رب تعالیٰ کتنا قریب ہے. ان نحن اقرب بحبل الورید، کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوں. شارک کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی، یہ غلطی نہیں کرنا. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں شارک یہ مین والی شارک ہے. شارک دل کے ساتھ جو بڑی نالی ہے وہ ہوتی ہے، جو دل کی بڑی نالی ہے وہ شارک ہوتی ہے، یہ شارک نہیں ہوتی. ایک یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ہے کہ رب تعالیٰ یہاں پہ علم و قدرت رب تعالیٰ کی مراد ہے، رب تعالیٰ کا وجود مراد نہیں ہے. رب تعالیٰ کا وجود الرحمن علی العرش استوى، رب تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. علم و قدرت کے لحاظ کائنات کی ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ پہلی چیز سمجھنی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر روایت درج کی. فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، ایک جنگ میں تھے. جب ہم کسی پہاڑی کے اوپر جاتے تو اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، جب نیچے جاتے تو اونچی آواز سے تسبیحات کہتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس رب کو نہیں پکار رہے جو نہ تو گونگا ہے نہ وہ سننے والا ہے، تم اس کو پکارتے ہو جو سمیع و بصیر ہے، جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو پکارتے ہو. وہ تمہارے کتنا قریب ہے جتنا قریب تمہاری سواری ہے. جب بندہ کسی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ کتنا قریب ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. پیارے پیغمبر نے وہاں پہ سواری کی مراد دی، مثال دے کے سمجھایا کہ جب تم اپنے رب کو پکارتے ہو تو تمہارا رب تمہارے اتنا قریب ہے جتنے تمہاری سواری کی گردن تمہارے قریب ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا خزانہ نہ بتلا دوں جنت کا. اللہ کے نبی کیوں نہ بتلائیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ یہ کلمات کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کہا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بارے میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. بعض روایات میں الدعاء مخ العبادہ کے الفاظ آئے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ان کے اوپر کلام کیا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ثابت نہیں ہے مخ العبادہ والی. لیکن مثال کے لیے یعنی اس عبادت کو، دعا کو عبادات کا مغز کہا گیا کہ عبادات میں اگر کوئی چوٹی کی عبادت ہے تو وہ دعا ہے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ ٹیلوں کے اوپر نیچے زمین کی چڑھتے تو تکبیرات کہتے، تو رب تعالیٰ نے ان کی بات کو اپنے قرآن میں کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے کوئی کہے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے، تو آپ کہیں میں بڑا ہی قریب ہوں تمہارے. کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت درج کی جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں، جہاں پہ وہ گمان کرتا ہے میں وہیں پہ ہوں. یہاں پہ بھی مراد وہی ہے کہ رب تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے اور وجود کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے. کیونکہ رب کا قرآن دونوں پتے خود بتلا رہا ہے کہ فَإِنِّي قریب اقرب بحبل الورید، اور آگے خود رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رب تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. پھر
دعا کے لیے ایک چیز ہے، آج کل ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو بھائیو، دعا کا قبول نہ ہونا یہ بھی رب کی ایک مشیت ہوا کرتا ہے۔ رب نے ایک نبی اور ان کے بیٹے کا اور اپنی ذات کا ایک مکالمہ اپنے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے بابا ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں انبیاء میں، یاد رکھنی ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال رب کی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی، لوگ نہیں سنتے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا لوگ نہیں سنتے، انبیاء کی باتیں نہیں سنتے تھے۔ جب قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تو نوح علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا کشتی میں بڑھا لو، ایک طوفان آنے والا ہے، پانی آنے والا ہے جو سب کو بہا کے لے جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، جب پانی آیا، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، جب اس کو غوطے لگنے لگے، پانی میں ڈوبنے لگا، باپ کے خون نے جوش مارا۔ وہ باتیں رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہیں، وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّكَ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے، تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا بڑا حاکم ہے۔ میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، کون پکار رہا ہے؟ نبی پکار رہا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹے کے لیے اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، اب اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، وَأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ جو ہوا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قَالَ يَا نُوحُ، اے نوح علیہ السلام، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ آپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لے کے آیا، یہ آپ کو جھٹلا رہا تھا، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے وجود سے پیدا ہوا، آپ کا نسب ہے، آپ کا خون ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں رشتے وہ ہوتے ہیں جو اہل ایمان کے ہوتے ہیں، کافر اور مسلمان کا رشتہ نہیں رہتا۔ اگر بندہ مسلمان ہو جائے، بیوی کافرہ ہے، نکاح نہیں باقی، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، اسلام اس کو جدا کر دے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت بڑی پڑی ہے اس بارے میں، لیکن رب تعالیٰ نے یہاں پہ جو نقشہ کھینچا ہے، اس کو بھائیو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب بیٹا غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا میرے رب، تو احکم الحاکمین ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا، اب میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھنے ہوتا، اولاد کا درد ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی غیر صالح ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعا رب نے قبول کی کہ نہیں کی؟ دعا قبول نہیں کی۔ یہ بھی آگے آئے گا، دعا کس کے لیے کرنی ہے اور کس کے سے کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط، کچھ اس کی شروط، کچھ اس کے آداب ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بندہ جو بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اب دعا کی ہم لوگ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ بچپن میں نابینا ہو گئی، والدین نے نظر مانی تھی کہ ہم ان کو دین کا عالم بنائیں گے، اب بچپن میں نظر چلی گئی، اب نظر مانی ہوئی ہے، جب اسلام میں کوئی نظر مان لے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب والدین ان کو بھیج رہے ہیں درس کے لیے، پڑھنے کے لیے، اب جب ماں ان کو بھیجتی ہے پیچھے کیا کرتی ہے، مصلی بچھا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دیتی ہے کہ اللہ ہم نے اس بچے کو تیری رضا کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تیرے دین کا عالم بنانا ہے، تیرے دین کی خدمت کے لیے چھوڑنا ہے، تو اس کو اپنی آنکھیں عطا کر دے، تو اس کو اس کی بینائی واپس دلا دے، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن اٹھتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں میری آنکھیں واپس آ گئی، تو ماں نے جب دعا کی بیٹے کے لیے تو رب تعالیٰ نے سن کو امام بخاری کو ایسی آنکھیں دیں کہ ایک بار اگر کسی چیز کو دیکھتے تھے وہ حفظ ہو جاتی تھی۔ یہ ان کے مناقب میں سے ہے کہ امام بخاری جیسا حافظہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہی آگے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھنے والی شخصیت تھی۔ انہوں نے زمزم پی کے یہ دعا کی کہ اے رب مجھے ایسا حافظہ عطا کر دے جیسا امام بخاری کا تھا، حافظ ابن حجر اسقلانی کا تھا۔ رب نے انہیں بھی ایسا ہی حافظہ دیا کہ اگر کوئی کتاب ایک بار پڑھ لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی۔ دعا جب بندہ کرے تو دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی دعائیں تو بڑی ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ جانوروں کی، حشرات کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں لگ رہی تھی، جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہاں مملکہ سعودی عربیہ میں بھی سارے ملک میں استسقاء کی دعائیں ہوئیں تو رب نے اپنی رحمت نازل کی، بارشیں لگی ہیں۔ اسی طرح بارشیں نہیں ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری قوم کو، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو خاصا عطا کیا ہوا تھا، وہ کیا تھا کہ ان کو ہر چیز کی زبان آتی تھی، جنات کی، جانوروں کی، ہر زبانیں وہ جانتے تھے۔ جب اپنی قوم کو لے کے نکلے دعا کے لیے کہ میدان میں جا کے رب سے استسقاء کی نماز پڑھ کے دعا کرے، تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، وہ اپنی ٹانگوں کو اوپر کی اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے، اے اللہ میں تیری پیدا کردہ چھوٹی سی مخلوق ہوں، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے میں بلبلا رہی ہوں۔ ایسے انداز میں رب سے دعا کر رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی اور اس کی وہ دعا سن لی، اپنی قوم کو کہا واپس چلو، دعا نہیں کرتے۔ اب واپس اپنی جگہ پہ پہنچے نہیں تھے کہ بارش لگ چکی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے بارش لگ گئی؟ کہا اس چونٹی نے اپنے رب سے ایسے دعا کی تھی کہ رب تعالیٰ کو حیا رہی تھی کہ پانی کیسے نازل نہ کرتا۔ تو وہ انسان جس کو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ دعا اپنے رب سے کیوں نہ کرے؟ تو اس کی دعا رب تعالیٰ کیوں نہ رد کرے؟ لیکن آج ہو کیا گیا ہے؟ آج انسان کو اپنے رب سے امید نہیں ہے، آج اپنے اللہ سے امید نہیں رہی، بندہ اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ بندے کو اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ نظر دوڑائیں اپنے ملکوں میں، اپنے ملکوں میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، کتنے لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ رب العالمین دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو اس کے پاس جایا جاتا ہے، کوئی دینے والا پیچھے نہیں آتا۔
لیکن میرا اور آپ کا رب وہ ایسا رحیم کریم رب ہے کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، کوئی ایک دن نہیں، کوئی سال میں 2-4 بار نہیں، 24 گھنٹوں کی رات میں، رات کو سحری کے وقت آسمان سے دنیا کے اوپر آ جاتا ہے، 7ویں آسمان سے، عرش سے آسمان دنیا کے اوپر رب تعالی جلوہ افروز ہو جاتا ہے، اور آ کے منادی رب کرتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی اور چیز مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ رب تعالیٰ کے بندے سے منادی کرتے ہیں، میرے بندو میرے در پہ آ جاؤ، اوروں کے در پہ نہیں جانا۔ لیکن یہ انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس کو رب سے مانگتے ہوئے مزہ ہی نہیں آتا، کہتا ہے غیر اللہ سے مانگا تو بڑی امید کے ساتھ مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کر دے گا، یا میں تو اب اتنا گناہگار ہو گیا ہوں، میں اپنے رب سے کیسے مانگوں، میں تو بیچ میں کوئی سفارشی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ میرے رب سے مانگ دے گا۔ اور بھائیوں، میرے رب کو بڑی غیرت آتی ہے، میرے رب کو بڑی غیرت آتی ہے، وہ کہتے ہیں تو بندہ میرا ہے، پیدا میں نے تجھے کیا ہے۔ اس وقت تو سفارشی نہیں ڈھونڈا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تو کوئی سفارشی تیرا نہیں تھا، کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں جب بھوک لگتی تھی کون کہتا تھا اس کو بھوک لگ گئی ہے، اس کو کھانا کھلا دو؟ ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن رب کو سفارشی کی ضرورت نہیں تھی، رب تعالیٰ وہاں پہ اس کو عطا کر دیتا تھا، لیکن جب اس دنیا میں آ گیا تو کیونکہ سفارشی ڈھونڈنے لگ گیا۔ آج ہو نہیں رہا، آج بندہ درگاہ کے اوپر، دربار کے اوپر اتنی امید رکھتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہاں سے مجھے پوری امید ہے مل جائے گا، لیکن اپنے رب پہ امید نہیں ہے۔ دربار کو بھی دور کی بات چھوڑیں، اگر آپ کو کسی بندے سے کوئی کام ہو جائے، وہ آپ کو کہہ دے یہ کام میں کر دوں گا، آپ کو اس پہ اتنی امید ہوگی یہ بندہ کام کر دے گا، لیکن اپنے رب سے اتنی امید بھی آج کل نہیں ہے کہ میرا رب میری سن کے میرا کام کرے گا۔ یہ کمزوری میرے اندر اور آپ کے اندر ہوگی تو رب تعالیٰ اس کمزوری کو دور کرے ہم سے۔ اس کے بعد کچھ شرائط ہیں دعا کے لیے، کچھ شرائط ہیں دعا کے لیے، دعائیں تب قبول ہوا کرتی ہیں۔ پہلی شرط، بندے کا جو جسم ہے، جو اس کے اوپر پہنا ہوا ہے، جو اس کی خوراک ہے، یہ سارے کا سارا پاک ہونا چاہیے، حلال کا مال کے ساتھ پلا ہوا ہو۔ اگر اس کے اندر حرام ہے تو رب تعالیٰ بھائیو دعا قبول نہیں کرتا، رب تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر بندے کا کھانا حلال کا نہیں، پینا نہیں، پہننا حلال کا نہیں، تو رب تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز ہے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلا اپنے آپ کو پاک رکھنا ہر لحاظ سے، دوسرا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ میری دعا سننے والا ایک اللہ ہے، مجھے دینے نہ دینے والا ایک اللہ ہے، میرے نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، میری ہر حکمت کا مالک ایک اللہ ہے۔ میں نے اگر سجدہ کرنا ہے تو ایک اللہ کو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو ایک اللہ کو کرنا ہے، اگر اپنی تاج کو اگر کسی کے آگے جھکانا ہے تو اللہ جل وعلا کے آگے جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکانا۔ کسی سے خوف کھانا ہے
تو اللہ سے کھانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی کچھ کم کر سکتا ہے، نہ کوئی کچھ زیادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب دعا کرنی ہے تو دعا بڑی امید کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رب کے اوپر بڑی امید رکھ کے دعا کرنی ہے کہ جو میں اپنے رب سے مانگنے چلا ہوں میرا رب مجھے ایسے ہی عطا کرے گا جیسے میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ یہ بھی وقت قریب کا ایک واقعہ ہے۔ حرم مکی کے اندر سوڈان سے ایک عورت آئی بوڑھی، اس کی آنکھیں نہیں تھی، نظر نہیں تھی، اس نے آ کے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ مجھے نظر عطا کر دے، تو رب تعالیٰ نے اس کو نظر عطا کر دی۔ کیوں؟ بندہ اپنے رب سے جب خلوص سے مانگتا ہے وہ رب تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دعا جب بھی بندہ مانگے اپنے رب سے اتنی امید ہو کہ میں جن کلمات کے ساتھ رب سے دعا مانگ رہا ہوں رب تعالیٰ مجھے بالعین ایسے ہی عطا کرے گا۔ یہ امید ہونی چاہیے اپنے اللہ پہ۔ اور اس کے بعد جلدی جلدی یعنی دعا نہیں کرنی چاہیے، غافل دل سے دعا نہیں ہونی چاہیے، سنی انسنی کرنی چاہیے، ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب بندہ کیسے دعا کرتا ہے؟ دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، مانگ اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ تو بھی آپ کے سامنے کہا جیسا بندہ اپنے رب کے ساتھ ظن رکھتا ہے رب تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ اوقات ہیں نماز کے دعا کے لیے، کن دعا کس وقت قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہی دعا کے لیے ہے، لیکن ہر چیز کے لیے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو وقت کے اعتبار سے دعا کے لیے کچھ اوقات علماء نے اور حدیث میں یہ بیان ہوئے ہیں کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے سب سے پہلا وقت وہ سحری کا وقت ہے۔ یہ رب تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرما کے منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو پہلا وقت یہ سحری کا ہے۔ دوسرا جمعہ کے دن، یہ راوی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ پیارے پیغمبر نے گھڑی کون سی بتلائی، تو حدیث کے شرح لکھنے والوں نے اس کے مختلف اوقات لکھے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب امام جمعہ سے بیٹھے ممبر کے اوپر، ان کے درمیان میں جب بیٹھتا ہے دو خطبوں کے درمیان میں، ایک تو یا وہ گھڑی ہے یا جمعے سے لے کے عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک یہی گھڑی ہے، لیکن اکثر کا رائے یہی ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی ہے یا عصر اور مغرب کی ہے، یعنی جمعہ کے دن پورا دن ہی دعا کے لیے مخصوص ہے، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کے دن دعا قبول ہوتی ہے اس رات۔ یہ کب آتی ہے لیلۃ القدر؟ ہاں، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں۔ پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے، پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے، روز نہیں آتی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان اور آئندہ لیلۃ القدر سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے رمضان کی قدر اس وقت کرنی چاہیے جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب پاس ہوتا ہے قدر نہیں ہوتی۔ تو لیلۃ القدر کے دن رات جو ہے اس کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، تو رات دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، اس رات دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سجدے کی حالت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو یہ حالت بڑی ہی محبوب ہے۔
کہ بندہ اپنے رب کے آگے اپنا سب کچھ رکھ کے سر زمین کے رکھ کے اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے. سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سجد وجیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ حولہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب بندہ اپنے رب کے ساتھ دعائیں کرتا ہے رب تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور سجدے میں لمبی دعائیں کریں رات کو اٹھ کے, یقین مانے آپ کو اتنی لذت آئے گی کسی چیز میں نہیں آئے گی. کبھی اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھیں. اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان, اذان ہو جائے اقامت کا وقت باقی ہو, اس کے درمیان میں دعا کرنی, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اذان ہو جائے اقامت باقی ہو, اس کے درمیان جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اسی طرح یوم عرفہ سب سے افضل دعا کائنات میں اگر کسی دن ہے تو وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے. رب تعالیٰ نے بے انصافی نہیں کی ہے. رات لیلۃ القدر کی, دن عرفات کا. لیلۃ القدر آئی رمضان میں, اور یوم عرفہ کب آتا ہے؟ حج کا دن. پوری دنیا ایک لباس پہنے, سر ننگے پاؤں ننگے, کفن لپیٹے ہوئے, رب کی تسبیحات پڑھتے ہوئے ہر چیز چھوڑ کے ایک میدان میں چلے جاتے ہیں. کوئی محلوں میں رہنے والا ہے, کوئی خیموں میں رہنے والا ہے, کوئی جس حالت میں بھی رہنے والا ہے اس دن اپنے رب کے دربار میں آ کے میدان میں جمع ہو جاتا ہے. تو افضل الدعا یوم عرفہ کی دعا ہے. سب سے افضل دعا عرفات کے دن کی دعا. اللہ تعالیٰ سب کو وہ دن نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میدان میں بار بار ہم لوگوں کو جمع کرے اور اس دن کی دعاؤں سے ہم لوگوں کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس دن دعا رد نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور ایسا مقام کہ جس وقت بندہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے, اپنے رب کو بھول جاتا ہے, لیکن وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ جب بندہ افطاری کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اب سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے, بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ رب کائنات کی تکبیر بلند ہو اور میں کھانا شروع کروں. اپنے ہاتھوں سے خرید کے لاتا ہے, بناتا ہے, پاس رکھ لیتا ہے, لیکن کھاتا نہیں ہے. کھاتا کیوں نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کو بڑا منظر پسند آتا ہے کہ اب سامنے پڑا ہوا ہے ہر چیز, میرا بندہ کھا نہیں رہا. جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو کھانا شروع کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری انتظار میں تھا, میری تکبیر بلند ہو, میری ثنا بلند ہو تو میں کھانا شروع کروں. اس کے بعد جب بارش شروع ہوتی ہے, بارش مانگنے کے لیے تو بندہ رب سے دعا کرتا ہے, لیکن جب رب تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اس وقت بندے کی دعا سنتا ہے. بارش شروع ہو رہی ہو اس وقت دعا کرنی, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح مسافر کی دعا. بندہ مسافر ہے, تھکا ہوا ہے, پریشان ہے, بیٹھ بیٹھ کے سفر کر کر کے. آج تو سواریاں بدل چکی ہیں لیکن پھر بھی سفر کی تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے, پاؤں سوج جاتے ہیں, بندے کو ہر طرح کمر میں, سر میں, ہر طرح درد ہوتا ہے. لیکن بندہ جب اپنے رب کے ساتھ بات کرتا ہے سفر میں, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اللہ کو بڑی حیا آتی ہے. کہتا ہے میرا بندہ سفر کی تھکاوٹ کے باوجود پھر بھی باتیں میرے ساتھ کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بندہ جو اپنی جان مال سب کچھ لے کے اپنے رب کی راہ میں نکل گیا جہاد کے لیے, یا جنگ شروع ہونے لگی ہو, تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ منظر بھی بڑا پسند آتا ہے. اب کیا پتہ اس کا آخری مرحلہ
زندگی کا آنے والا لمحہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے، بندہ اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ موت اور کو لے کے میری خاطر لڑنے کے لیے آ گیا، کیا پتہ مخالف وار کرے، اس کو شہید کر دے، اس سے پہلے کہتا ہے میں اپنے رب سے کچھ مانگ لوں، تو وہ موقع رب تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے رب تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع عطا کرے، ہمیں بھی اپنی جان اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے موقع یاد میسر عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے راہ میں اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا سکیں۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ آج کل اپنے مسلمان بھائیوں کو ضرور یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ان مجاہدین کی مدد فرمائے جو آج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ ذرا اس تصور کو تو کبھی سوچ کے دیکھیں کہ آج ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم ادھر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کام تباہ ہو جائے گا، یہی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے، دیہڑی کٹ جائے گی، اوور ٹائم نہیں ملے گا یا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جو آج اس دور میں بھی سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے، اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ ان کو فکر نہیں ہے میرے باپ ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میری اولاد ہے، میرا سب کچھ ہے، اس لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور حصہ رکھیں، اور خاص طور پہ اہل شام کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے بھائیوں کے لیے، جہاں پہ مسلمان، برما کے لیے جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہے، ہمارے بھائی وہاں پہ میدانوں میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو، ہم لوگوں کو ان کا پشتیبان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ کچھ تو اوقات تھے، اب اس کے بعد کچھ دعا کے آداب ہیں، دعا کے آداب کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے بندہ کسی سے دنیا میں کوئی چیز مانگے تو کیسے مانگتا ہے؟ ایک دم بندہ جا کہتا ہے یہ چیز دے دو، پہلے اس کو تھوڑا سا بناتا ہے، تعریف کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی جب بندہ مانگتا ہے تو رب تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور سب سے بہترین تعریف کے کلمات یہ سورہ فاتحہ کے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ پورا رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اس جیسا رحیم بھی نہیں ہے کوئی، اس جیسا رحمان بھی کوئی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت بھی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں، ہم منگ تیرے در کے اور کسی کے در کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ منگتا بھی اپنے در کا ہی بنائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ کا نہیں۔ پھر اس کے بعد بندہ اپنے رب کی اور تعریف کرے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو اکیلا ہے، تو صمد ہے، نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو ہر ایک سے ہی بے نیاز ہے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، یہی درود جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود اپنے نبی کو اس وقت پڑھیں
ایک صحابی آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کتنا حصہ درود پڑھوں دعا کے اندر؟ پیارے پیغمبر کہتے ہیں ایک حصہ. کہتے ہیں نہیں، ایک حصے سے بھی زیادہ. کہتے ہیں اللہ کی تعریف کروں گا، آدھی آپ پہ درود پڑھوں گا. کہا نہیں اس سے بھی زیادہ. کہا 3 حصے درود پڑھوں گا. کہا اس سے بھی زیادہ. کہا میں پوری دعا میں صرف درود ہی پڑھتا چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو درود ہی پڑھتا چلا جائے گا تیرے اوپر رب تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول فرما دے گا. صرف نبی کے اوپر. اس کے بعد بندہ اپنے لیے دعا کرے. سب سے پہلے دعا پھر اپنے لیے کرنی، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے جو ہماری اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، پھر اس کے بعد اپنے اقربا کے لیے، اپنے چچاؤں، اپنے ماموں، اپنی خالہ، اپنے پھوپھیوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھتیجی بھتیجوں، بانجے بانجیوں کے لیے جو رشتے اقارب میں سے آتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے محلے میں، پھر اس کے بعد آپ کے جو احباب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اسی طرح پھر چلتے چلتے پورے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے لیے دعا کریں. جب بندہ ایسے دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعائیں ویسے ہی قبول فرما لیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے اوپر پختہ توکل کرتے ہوئے کہ میں جو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں مجھے میرا رب ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. پھر اس کے اوپر اس کی رضا کے اوپر راضی بھی ہونا ہے. اگر مجھے اللہ عطا نہیں کر رہا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے. اللہ کے ساتھ مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن درس و تدریس میں سمجھانے کی خاطر آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس چھری پکڑی ہوئی ہے یا اس کے پاس ماچس کی ایک ڈبیا ہے، آپ اس کو کھیلنے دیں گے؟ اس کے ساتھ فوراً اس سے لے لیں گے. کیوں لے لیں گے؟ وہ ہاتھ کاٹ دے گا، کچھ چیز جلا دے گا، کوئی نقصان کر دے گا. آپ نے کیوں لی اس سے؟ آپ نے کیوں لی اس سے چھری؟ نقصان تو کرے گا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ نقصان کر دے گا؟ جی چیز نقصانی ہے. دوسرا آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے اس سے نقصان ایسے ایسے ہو سکتا ہے. جب آپ کو چھوٹے سے تجربے کے اوپر پتا ہے بچہ نقصان کر دے گا، پھر وہ احکم الحاکمین کو بھی پتا ہے اگر میں بندے کو یہ چیز ابھی دے دوں یہ نقصان کر دے گا، تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ نہیں دیتا. دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت نقصان کر دے گا، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس کی رضا کے اوپر پھر راضی ہونا ہے. جو اللہ کی رضا ہے اس کے اوپر راضی ہونا ہے. وہ کیوں ابھی نہیں دے رہا؟ اس کے بعد بندے کو اخلاص کے ساتھ رب سے دعا کرنی چاہیے. دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اکیلے میں تنے تنہا ہو کے رب سے دعا کرنی چاہیے. جہاں پہ وہ ہو اور اس کا رب ہو، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے اس کے منہ میں. اس اخلاص سے دعا کرے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے ایسے ہی ایسے عطا کرتا چلا جائے. اس میں اخلاص میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھی دعا کے موضوع کے اعتبار سے کہ دعا کا مطلب کیا ہے، دعا کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے، اور کن اوقات میں کرنی ہے. اور ایک آخری بات، بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شروع میں بیان کیا آپ کے سامنے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے.
بندے کو جتنا فائدہ یہ دعا پہنچاتی ہے دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اور کل قیامت کو بھی، اور کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ بندہ اس دنیا میں بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے نا؟ جب اس دنیا سے جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ تب بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے دعا کرتا ہے، قبر میں اس کو دفناتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہے، پھر دنیا سے بھی چلا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جنازہ تو سب لوگ بھائی الحمدللہ پڑھتے ہی ہوں گے، سب کو آتا بھی ہوگا۔ جنازے پہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، کبھی ترجمے پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کن کے لیے کرتے ہوتے ہیں؟ خاص ایک نیت کے لیے کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان۔ ہم کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سب کے لیے، جو آج سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک مومنین مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ پیچھے سے دعا پہنچا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دعا۔ ایک حدیث میں آتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، اس کا اپنا کیا ہوا صدقہ جاریہ، اس کی اولاد، اس کا علم نافع جو اس نے پیچھے چھوڑا، یہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کا مصدر نکالیں وہ بھی دعا بنتی ہے۔ اولاد کیا کرے گی؟ کوئی نیک کام کرے گی، کوئی کنواں کھدوائے گی، کوئی مسجد بنائے گی، کوئی مدرسہ بنائے گی، کوئی بھی خیر کا کام کرے گی۔ اس میں لوگ، یہ آج مسجد بنی ہوئی ہے کسی نے بنائی ہوگی، آج ہم جمع ہیں، ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں۔ پانی پیے گا کوئی کہیں سے، اس کو کس کے لیے دعا کرے گا؟ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اولاد ہے وہ بھی دعا کرے گی۔ طالب علم ہے، اس کے شاگرد اس نے پیچھے چھوڑے، وہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو پیچھے ہر چیز کا مصدر دعا پہنچتی ہے۔ تو یہ دعا بڑی ہی عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے در کا منتظر بنائے اور اپنے ہی در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دربار میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب تعالیٰ ان کو جنتوں کا مہمان بنائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور ہمارے جو بھائی اس وقت دنیا کے اندر مظلوم ہیں، کٹ رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ان کے لیے کوئی ایسا بندہ عطا فرما دے جو مسلمانوں کا قائد بن کے کافروں کے ساتھ ٹکرنے کی توفیق دے۔ اللہ کافروں کو اپنی غضب سے، اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو اپنے غضب سے ان کو ان کا خاتمہ فرما دے۔ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل کفر آج بڑی سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمارے اندر کی کمیوں کوتاہیوں کو رب تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ ہمیں موت دے اپنے راستے ایمان کی حالت کے اندر، شہادت کی موت سے نواز دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کسی بھائی کا سوال وغیرہ ہو تو پوچھ لیں۔ جی